بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ 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 الحمدللہ۔ جی کسی نے مجھے بولا تھا کہ جب آپ نماز کے بعد دعا کرو نا تو یہ حسد و جواد کا جو سٹار والا ہوتا ہے نا اس اپنی طرف کر لیں۔ جب دعا میں ہاتھ اٹھائیں تو اس کو سامنے رکھیں، آپ کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور سب سے زندگی میں ضروری دعا ہوتی ہے جو میں اس دن ریکارڈنگ میں بولی نہیں، میری ایڈیٹنگ میں کٹ گئی تھی۔ آپ اپنے امام کی آپ کی معرفت عطا ہو، ہمارے امام، ہمارے 12 امام، ہمارے امام مہدی علیہ السلام کی، اور ان کے ظہور کی دعا کیجیے۔ اور ہر برائی کے راستے میں سے اگر آپ نے بچنا ہے نا تو آپ نے باوضو رہنا ہے ہمیشہ، باوضو۔ آپ اپنا ہاتھ دھوتے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ لیں، کسی بھی شیطان کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ جو باوضو رہتا ہے اور باوضو سوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے لیے بندگی کا ثواب لکھتا رہتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ آپ باوضو رہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے نا نہا دھو کر بندہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، ایک ہوتا ہے وضو میں رہنا۔ کوشش کیا کریں کہ جب آپ ہاتھ دھوئیں کھانا کھاتے وقت ہو تو بھی آپ پڑھ لیا کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا کریں ہاتھوں پر۔ پھر آپ ہر شر سے، ہر شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا میں نے نماز سیکھنی ہے یا مجھے مشکل پڑی، مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ سب شیطان کی وسوسے ہیں۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ نماز میں سب سے ضروری پتہ کیا چیز ہے؟ نماز میں ضروری ہے نیت، سجدہ، رکوع، ٹھیک ہے؟ آپ نیت سے نماز پڑھو۔ جو سٹارٹ کر رہا ہے نا، میں تو یہی کہوں گی، اللہ معاف کرنے والا، اتنی زیادہ معاف کر دیتا ہے غلطیاں اللہ میاں، تو کیا یہ چیزیں آپ کے معاف نہیں؟ 40 دن کے اندر آپ نماز سیکھو، جو بھی غلطیاں ہوگی وہ معاف ہو جائیں گی۔ آپ اچھے راستے میں جا کے تھوڑی سی مسٹیک کریں تو اس کا کوئی اتنا اثر نہیں ہوتا، اللہ پاک معاف کر دینے والا ہے۔ آپ کوشش تو کریں۔ میرے کتنے خاندان میرے بھائی تارا مجھے نماز سیکھنی، پر میں سوچتا ہوں کہ مجھ سے یہ نہ ہو جائے۔ یہ شیطان کے وسوسے ہیں، آپ کو یہ آپ ہی کو نہیں پتا کہ آپ جب کہتے ہیں کہ میں ابھی صحیح سے نہایا نہیں ہے، میرا وضو ہوا ہے کہ نہیں، یہ رکاوٹیں ڈالتا ہے شیطان آپ کے اندر۔ اور دوسری بات، نماز ایسی دعا مانگے، اپنی نماز قائم کریں، نماز قائم کریں، نماز اتنے دل و جان سے پڑھیں کہ پورا آپ کا غور جو ہے اپنے نماز کو، اور اللہ کے سامنے بندے نے کھڑا ہونا۔ ہم نیت میں نا، شیعہ لوگ ہم نیت میں یہ کہتے ہیں کہ پیچھے اس امام دے حق سجدے، منہ در قبلہ شریف واجب قربتن نیلا، ٹھیک ہے جی؟ تو وہ پیچھے اس امام یعنی امام مہدی کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور منہ در قبلہ شریف، خانہ کعبہ کے سوا کہیں ہم سجدہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی؟ جو لوگ ہمیں غلط سمجھتے ہیں نا، اور کچھ شیعہ بھی اتنے غلط فہمیاں ڈال دیتے ہیں ان لوگوں کو، بیچاروں کو۔ تو آپ لوگ اللہ کی ذات کے سوا کسی کو سجدہ نہیں، کسی کو نہیں، ٹھیک ہے جی؟ مولا علی اسی پاگلوں کی طرح کرتے تو ہیں، لیکن سجدہ صرف اللہ نے کو ہی کرنا ہے، مولا علی نے ہمیں سکھایا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور نماز ایسی ہو جو قرب، اللہ کی قرب حاصل کریں ہم اس نماز میں۔ میں آپ سب کو یہ نماز میں جو چھوٹی چھوٹی بات جتنا مجھے بھی سمجھ ہے، اور میں سمجھ کر اس لیے پڑھتی ہوں، تو یقین ہے کہ میں صحیح راستے پہ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں اس لیے تھوڑا تھوڑا ولاگ میں ایڈ کرتی ہوں یہ چیزیں، کیونکہ دیکھیں جب قبرستان گئی ہوں کسی نے اتنے اچھے ویوز ہی نہیں دیے مجھے۔ یہ چیزیں ہونی ہیں زندگی میں، اس چیزوں سے ڈریے نا آپ سب، ٹھیک ہے؟ اور نماز جو ہے وہ بندہ پڑھے جو گناہ نہیں کر رہا، میرے خیال سے، ورنہ آپ کی ساری نمازیں آپ منہ پر پڑھیں گی۔ جس کو گناہ نہیں کرنا، نماز میں ہے کیا؟ سٹارٹنگ میں الحمدللہ میرے اللہ سے گفتگو کا آغاز، اور ہمیں صراط المستقیم الحمدو کے ساتھ شروع ہوتی ہے، جو آگے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو احرام ہے نا، اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ میں نے دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا، کس بات پہ؟ ایاک نستعین، کیوں؟ اہدنا الصراط المستقیم، میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں تو میری مدد کر، کس بات پہ؟ اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو پتہ ہے آپ کے دل میں کہ آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں، تو پھر اگر نماز سٹارٹ کی ہے تو پلیز گناہوں کو چھوڑ دیں۔ آپ کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں۔ میرے شیعہ بھائی بات سن لیں میری، صرف ماتم کرنا اور زنجیر زنی کرنا ضروری نہیں۔ جو نہیں کرتے نماز ادا،
مولا حسین نے نماز ادا کی تھی کس طرح، تیروں کے اوپر تھے مولا اور نماز ادا کی تھی نا انہوں نے. تو ہم کو کیا مجبوری ہے، ان کو تو ان کے جان کے دشمن بنے تھے. ہمیں انہوں نے جنگوں میں نماز نہیں چھوڑی تھی، آئیے کھانے پہ نماز چھوڑ رہے ہیں، دفتر پہ نماز چھوڑ رہے ہیں، کاروباری ڈیلنگ پہ نماز چھوڑ رہے ہیں. نماز نہ چھوڑنا. کیا مجبوری، ہم تو منت مانتے نا کہ کسی چیز کی کہ زنجیر ماریں گے تب ایسے ہو. ہمیں کیا ضرورت ہے نماز چھوڑ کے اپنی منت پوری کروانے کی، جبکہ نماز میں ہی سارا کچھ آپ کو ملے گا. میں نے اپنے فیصلے اللہ کے حوالے کر دیے. اب جب سمجھ آ گئی نا مجھے اپنی زندگی کی، میں نے سارے اپنے فیصلے اس نماز کے اوپر اپنے رب کے حوالے اپنے سارے فیصلے کر دیے. اور تب سے میری زندگی بہت چینج ہوگی، بہت. آپ بھی کوشش کریں، اس کو نہ چھوڑیں، نماز کو. اور اللہ کے ساتھ گفتگو کرنی تو سجدہ کریں، اس کا ذکر کریں پاک، سب کچھ اچھا ہو جائے گا. فضول باتیں چھوڑ دیں. میں بھی کرتی ہوں، مذاق بھی کرتی ہوں. ابھی آپ کو مذاق والی بھی بات کوئی سنا دوں گی کہ دنیا بور بھی ہو جاتی. میں نے اپنا چینل چلانا ہے تو میں نے انٹرٹین بھی کرنا ہے ساتھ میں. تو یہ چیزیں ہوتی، لیکن 5 وقت نماز ادا کرو. ہاں میں جھوٹ نہیں بول رہی، مجھ سے ظہر اور عصر چھوٹتی، لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب میں اٹھی ہوتی ہوں تب کی نماز میری ضائع نہ ہو. ہاں لیکن ہم شیعہ لوگ 12 بجے 11 بجے سے پہلے ہم جو ظہر عصر ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اتنی ہماری چھوٹ ہے. ہم شیعہ لوگوں میں بہت زیادہ آسان ہے نماز، اتنی رکعتیں ہیں ہی نہیں، بہت آسان نماز ہے. پلیز میری ریکویسٹ ہے نماز پڑھیں. آپ کے دل کو میں آپ کو اپنا بتاؤں نا، میرے دل کو چین اس طرح سے آتا ہے جب تک میں اللہ کا ذکر نہ کروں. میں پاگل ہو جاتی ہوں، پاگل لوگوں سے لڑنے لگتی ہوں، اپنے شوہر سے لڑنے لگتی ہوں. مجھے اتنا سکون، کیونکہ اولاد نہیں ہے نا میرے. 2 چیزوں میں ہمیشہ آپ کو سکون ملے گا، ایک تو بچوں سے، اولاد سے، اور دوسرا اللہ کے ذکر سے. تو پھر میرے اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں. یہ نہیں کہ میں اللہ سے اولاد لینا چاہتی ہوں تو اس وجہ سے میں لالچ سے سجدہ کرتی ہوں. میں اس وجہ سے سجدہ کرتی ہوں کہ وہ سجدے کے لائق ہے میرا اللہ. اور یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم نے اللہ کو سجدہ کرنا ہے. دیکھنا آپ کتنا سکون ملتا ہے آپ کی زندگی کو، بہت سکون. آپ کی روح کو زندگی کو آپ سکون ہی مانگتے ہیں نا، وہ اس میں اللہ کو سجدہ کرنا اور اس کے ذکر کو کرنا. ٹھیک ہے جی، بس یہی آپ کو بولنا تھا میں نے.